آنریبل اسپیکر، آپ کی خدمت میں یہ گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنریبل ممبر نے توجہ دلائی ہے انکریز ان نمبر آف سوسائڈ بامبنگز پر، تو میں اے پی ایس کے اٹیک کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان اس ملک میں لایا گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع کی گئی تو سارے صوبوں نے وفاق کے ساتھ مل کے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پہ بھرپور کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کامیاب دونوں آپریشنز کیے گئے، جس کا نتیجہ بھی نکلا اور دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 2018 میں ایک گورنمنٹ آئی، فیڈرل گورنمنٹ، اور پنجاب میں ایک گورنمنٹ آئی جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے میٹنگز نہیں کی۔ کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کیا وجہ ہے کہ 2018 سے 2022 کے درمیان نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری کیوں آئی۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے جواب دینے دیں نا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی باری پہ کر دیں گے نا، بات کرنے دیں۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی۔ نو کراس ٹاک، آپ چیئر سے ایڈریس کریں پلیز۔ اس وقت کی حکومت نے جی آپ 2018 سے 22 کی حکومت نے یہ بہتر جانا آرڈر ان دا ہاؤس کہ دہشت گردوں کو مذاکرات کی دعوت دی جائے، آپ کو سب اور ان موقع سے ملے گا۔ بیٹھ آپ کو جب فلور ملے تب بولیے گا نا۔ ابھی اسپیکر صاحب آپ بے شک ان کے بعد میرا بھی تھوڑا ٹائم ان کو دے دیجئے۔ آنریبل ممبر جنہوں نے سوال کیا ان کا جواب ہے، اب یہ اس طرح کریں گے تو کس طرح معاملہ آگے چلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا، آرڈر ان دا ہاؤس، اور کلعدم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی گئی۔ اب میں ریجنل جو سچویشن ہے اس کے اوپر آتا ہوں کہ 2022 کے بعد جب اتحادی فوجوں کا انخلاء ہوا اس خطے سے، اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحادی فوج یہاں سے انخلاء کر کے گئی تو دہشت گردوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت پوری طرح اس پہ سرگرم ہے۔ آئے دن پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، چلیں آپ یہ شہیدوں کا بھی ان کو خیال نہیں ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن بولنا چاہ رہے ہیں۔ جی آپ تشریف رکھیں طاہر صاحب، لیڈر آف اپوزیشن۔ بات کی ہم نے کچھ نہیں بولا، حوصلہ رکھیں، بات سننے کا حوصلہ رکھیں۔ آپ بولیں، عمر ایوب صاحب کا مائک کھولے، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر میں یہاں پہ میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر دو تین چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں پہ ممبرز بیٹھے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، یہیں پہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا، اسی جگہ پہ، شاید آپ ہی موجود ہوں، یہاں پہ اور بھی ساتھی موجود تھے سینئر، یہیں پہ ہوا تھا۔ یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ بھی آئی تھی، اور یہاں پہ جو چیز نیگوشیشنز کے بارے میں کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے اس ریکارڈ کی منفی ہو رہی ہے۔ سر جناب اسپیکر، ہم لوگ دہشت گردی کے وکٹمز ہیں، ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں،
ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں. میرا پھوپھیزاد بھائی جو ہے اس کا جنازہ ہم نے بم بلاسٹ میں وہ شہید ہوا ہے. خود ہم نے سوسائڈ اٹیکس جھیلے ہیں. جناب اسپیکر بات کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اپنے میتوں کو قبر میں ڈالا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جتنا ہم نے اس وطن کے لیے خون دیا ہے وہ کہیں نہیں دے سکتا. لہذا ریکارڈ کی درستگی ہونی چاہیے. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جی طاہر صاحب آپ نے ختم کر لیا یا میں آجاؤ؟ طاہر صاحب کا مائک کھولیں. دیکھیں میں جناب اسپیکر گزارش یہ کر رہا تھا تشریف کہ رکھیں. جب کولیشن فورسز نے میں کالنگ اٹینشن لے لوں, آپ کو موقع ملے گا. طاہر صاحب آپ عمل کر لوں, پھر خواجہ صاحب کو آپ موقع دے دیجئے گا. یہ دہشت گردی کا ایک اہم مسئلہ ہے. اگر ہاؤس ان آرڈر ہو جائے اور بات سن لیں تو تھوڑی مدد مل جائے گی, کیونکہ اس میں کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون چل رہا ہے. اس حوالے موقع سے ملے گا, آپ بولیے گا نا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہے جیسے کہ آنریبل ممبرز نے کل سے ایگریکلچر کے ایشوز پہ ایشوز ریز کیے ہیں, اس لیے یہ کل ایک میٹنگ ہوگی رانا تنویر صاحب کے آفس میں, ادھر چیمبر میں, اسمبلی میں 12 نون. تو جو ممبرز اس میں اپنا انپٹ ڈالنا چاہیں, ڈسکشن کرنا چاہیں منسٹر صاحب کے ساتھ, تو وہ جس طرح آج بھی شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے, تو وہ سارے ایشوز ریز اس میں ہو سکتے ہیں. اور جی طاہر صاحب, کے بعد جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی, یہ جو سوسائڈ بومنگز ہیں اس میں اضافے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں, ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے, جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے. حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے, اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے.
तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशत गर्दी के तदारुक के लिए, और उसके अंदर खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बेहतर करने के लिए, और जिस तरह पंजाब में वज़ीर अहमद शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज किया था पुलिस का अलहदा से, पेशावर में उस पर काम शुरू हो चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा रहा है। इसी तरह कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा था कराची का, दौरा कराची के दौरान उन्होंने कराची में सेफ सिटी के हवाले से बात की कि जब इस्लामाबाद में और लाहौर में सेफ सिटीज के कैमराज मौजूद हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली है और मोबाइल स्नैचिंग की है, तो इसी तरह का एक सेफ सिटी नेटवर्क कराची में भी होना चाहिए। उस पर वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी कराई है कि कराची में भी एक सेफ सिटी कैमरास का नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि जहां कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, उसके साथ साथ नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 इसका ड्राफ्ट काबीना में पहुंचा दिया गया है और उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी कि दहशत गर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए इस साइड ऑफ द हाउस से भी और इस साइड से भी मिलकर आवाज भी उठाई जाए। जहां पे हम इकदाम कर रहे हैं ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, वहां पे इस हाउस को भी दहशत गर्दी की इस जंग में मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि लाशें हमने भी उठाई हैं, इन्होंने भी उठाई हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब कोई लाश गिरती है, जब कोई खून बहता है तो वो पाकिस्तानियों का खून बहता है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज हम एबटाबाद मौजूद थे, जो स्मगलिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है, उसमें स्मगलर्स ने कस्टम्स के एहलकारों को शहीद किया, तो ये उनके लिए शोदा पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मगर हुकूमत को पूरा इदराक है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज, इंटेलिजेंस ब्यूरो सूबों के साथ मिलके, तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके इसका तदारुक भी करेंगे और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ दहशत गर्दी के वाकयात में कमी वाक़ होगी। बहुत शुक्रिया। निकट शकीर खान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन।